بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کی حفاظت کا تذکرہ چل رہا تھا، زبان کی حفاظت کے طریقے اور زبان کی حفاظت کے لیے جو نسخے اور طریقے ہیں، ان میں پہلا طریقہ نہایت ہی آسان ہے اور وہ عام حالات میں خاموش رہنا ہے۔ مطلب یہ کہ بے فائدہ اور ناپسندیدہ باتوں سے بچے۔ اب جس شخص کا یہ عمل ہوگا وہ قدرتی طور پر کم بولنے اور زیادہ خاموش رہنے والا ہوگا۔ ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس مبارک طریقہ یہی تھا۔ بقول محقق اسلام حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ظہر کے بعد سنائی گئی تھی اسلام کیا ہے، بقول محقق اسلام حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں سب سے زیادہ بولنے کی ضرورت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں سب سے زیادہ بولنے کی ضرورت تھی کہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے آپ کو ہدایات دینی تھی اور آپ اس ضرورت سے بولنے میں کوئی کمی نہ کرتے تھے، بتانے کی ہر چھوٹی بڑی بات بتلاتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کا یہ حال بیان فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، آپ بہت زیادہ خاموش رہا کرتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِي مَا يَرْجُو ثَوَابَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی بات فرماتے تھے، وہی بات کرتے تھے جس پر آپ کو ثواب کی امید ہوتی۔ ایک حدیث میں خاموش رہنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مقام الرجل للصمت افضل من عبادت 60 سنہ، کسی شخص کو خاموشی اختیار کرنے کی وجہ سے جو مرتبہ ملتا ہے، خاموشی کا وہ مطلب نہیں کہ خاموشی کا روزہ ہی رکھے، بلکہ بے فائدہ اور بے ضرورت باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ کسی شخص کو خاموشی اختیار کرنے کی وجہ سے، پھر وہی مطلب یعنی بے ضرورت باتوں سے پرہیز، کسی شخص کو خاموشی اختیار کرنے کی وجہ سے جو مرتبہ ملتا ہے وہ 60 سال کی نفلی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ شاید اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے، اور یہ حفاظت زبان کا پہلا اور آسان طریقہ ہے۔ اور اگر بولنا ضروری ہو تو اب زبان کی حفاظت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خیر کی بات خوبی کے ساتھ بولے۔ حکم ربانی بھی ہی ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے میرے محبوب میرے بندوں کو کہہ دو کہ وہ اچھی بات کیا کریں۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یعنی جو شخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس سے چاہیے کہ خیر کی بات خلوص سے کرے یا خاموش رہے۔ لیکن عاجز کا خیالی ناقص یہ ہے کہ اس طریقے پر عمل کرنا اس وقت آسان ہو سکتا ہے جب آدمی سوچ کر شریعت کے مطابق بولنے کی عادت ڈالے، زبان کو اس احتیاط سے چلائے جس احتیاط سے ڈرائیور گاڑی کو چلاتا ہے، ہر وقت اس کو اس کا خیال رہتا ہے کہ ذرا سی بے احتیاطی گئی بھی
گاڑی کو بھی خطرہ، مجھے بھی خطرہ، اور گاڑی میں سواروں کو بھی خطرہ۔ جس احتیاط سے زبان کو اسی احتیاط سے چلائے جس احتیاط سے ڈرائیور گاڑی کو چلاتا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں علماء کرام نے گفتگو کے چند آداب بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، بوقت ضرورت، بقدر ضرورت جب بات کرنی ہو تو خیر کی بات خوبی کے ساتھ اور سچے سلیقے کے ساتھ کیا کرے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے جلال آبادی علیہ رحمہ کہ الفاظ شستہ شائستہ، لہجہ نرم اور الفاظ شستہ شائستہ۔ نمبر 2، درمیانی آواز میں مسکراتے ہوئے میٹھے لہجے میں ٹھہر کر بلا تکلف بات کرے۔ نمبر 3، عورتوں کو اگر مردوں سے یا مردوں کو عورت سے بولنے کا اتفاق ہو تو صاف سیدھے اور کھرے لہجے میں بات کریں، کسی طرح کی نزاکت اور نرمی پیدا نہ کریں تاکہ کوئی برا خیال دل میں نہ آئے۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن ان کو کہا گیا ہے فلا تخضعن بالقول، جب کسی سے گفتگو کرنے کا موقع ہو تو بات کے اندر وہ پرکشش انداز اور نرم لہجے میں بات نہ کریں۔ حالانکہ ازواج مطہرات ساری امت کی ماں ہیں، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ یہ صرف عورتوں کے ہی نہیں کہ عورت مرد سے روکھے انداز سے بات کرے، بلکہ مردوں کو بھی، خاص کر جوانوں کو اگر کبھی ضرورت پڑ گئی، ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو پرکش انداز اور نرم انداز سے بات نہ کریں۔ کبھی کوئی دین کی بات کرنی ہو تو مخاطب کے ذہن و صلاحیت کو سامنے رکھ کر مناسب انداز میں سوچ کے ساتھ بات کی وضاحت کیجیے۔ ضرورت ہو تو اپنی بات کو دہرا لیجیے گا تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ نمبر 5، جس سے بات کرنی ہو اس کی عمر، مرتبے اور اس سے اپنے تعلق کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کریں، بڑے کے بڑے ہونے کا لحاظ اور چھوٹے کے چھوٹے ہونے کا۔ ماں باپ، استاد اور بڑوں سے دوستوں کی طرح گفتگو نہ کریں۔ اسی طرح اپنے بچوں، شاگردوں اور چھوٹوں سے گفتگو کرتے وقت اپنے مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے شفقت سے بات کریں۔ نمبر 6، جب مجلس میں بات کرنی ہو تو اجازت لیں، کسی کی بات کاٹ کر نہ بولیں۔ پھر مجلس کے ختم پر یہ دعا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تاکہ دوران مجلس کوئی فضول بات کہی سنی ہو تو اس کا کفارہ ہو جائے۔ نیز سنیں زیادہ، بولیں کم۔ ہماری عادت ہوتی ہے کہ بولتے زیادہ ہیں اور سنتے، ہمارے تھے حضرت مولانا نور الدین صاحب ترالی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے پاس کوئی جاتا تو کبھی نصیحت فرماتے تھے، وہ کشمیری بولتے تھے، مولا کان بن جی، زبان بنجن، کان بننا، زبان زیادہ سننے کی عادت کریں، بولنے کی زیادہ نہیں۔ یہ عقل مندوں کی علامت ہے کہ بلا وجہ گفتگو کو طول نہ دیا جائے۔ ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے جب بات کی جائے گی تو بات میں وزن اور اثر پیدا ہوگا اور زبان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ آج اگر ہماری باتیں بے وزن اور بے اثر ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم گفتگو کے ان آداب کو کم حق و ملحوظ نہیں رکھتے۔ منقول ہے کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت کیا وجہ ہے کہ ہمارے کلام میں تاثیر ہی نہیں رہی، حالانکہ ہمارے اسلاف کا کلام بہت مؤثر ہوتا تھا؟ تو فرمایا، بھائی بات یہ ہے کہ وہ زبان کی حفاظت کرتے تھے اور جب بھی کوئی بات کرتے تو اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی، اسلام کی سربلندی اور نجات اخروی ہوتا، جبکہ آج ہم جو بات کرتے ہیں تو عموماً اس سے ہمارا مقصد لوگوں کی خوشی، اپنی بڑائی اور طلب دنیا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں
ہماری گفتگو اور بات چیت کیوں کر مفید اور مؤثر ہو سکتی ہے؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے ضرور، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ زبان کی حفاظت کے لیے گفتگو کے ان آداب کی رعایت ضروری ہے۔ علاوہ ازیں زبان کی حفاظت کا تیسرا طریقہ آیت کریمہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس کا مراقبہ۔ ہر وقت سوچے کہ میں جو بات کر رہا ہوں فرشتہ تیار ہے اور میری یہ بات جو ہے میرے نام اعمال میں درج ہوگی۔ مراقبہ، جس میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ جو کچھ زبان سے نکلتا ہے وہ فضا میں تحلیل ہو کر فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ سب کا سب من وعن فرشتوں کے ذریعے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ کرامن کاتبین، فرشتوں کے پاس خود کار مشین ہے، جو ہی ہم سے کوئی قول و فعل صادر ہوتا ہے فوراً اس میں ریکارڈ ہو جاتا ہے، پھر اسی کے مطابق قیامت کے دن ہم سے باز پرس ہوگی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی انسان کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک نگراں فرشتہ مستعد اور تیار ہوتا ہے۔ جب بلا ناغہ صبح و شام اس آیت کا مراقبہ کیا جائے گا تو آہستہ آہستہ سوچ کر بولنے کی عادت پڑ جائے گی، پھر انشاءاللہ گفتگو کے ان آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے بولنا بھی آسان ہو جائے گا، اور اس طرح زبان کی حفاظت سے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے، خیر وجود میں آئے گی، فضولیات و معصیات سے حفاظت نصیب ہوگی۔ یاد رکھو جیسے مال کی حفاظت ضروری ہے اس سے زیادہ زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ حق تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے اور اپنی مرضیات کے مطابق کام اور کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔